رمضان المبارک اپنی آخری گھڑیوں میں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے روزے رکھے، قرآن کریم سنا، تراویح پڑھی، دعائیں کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ لیکن اسلام کی حکمت دیکھو کہ رمضان المبارک کے اختتام پر ایک ایسی عبادت رکھی گئی جو عبادت بھی ہے، انسانیت بھی ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ اس عبادت کا نام صدقہ فطر ہے۔ یہ صدقہ فطر صرف چند روپے دینے کا نام نہیں، بلکہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی تکمیل اور معاشرے کی کمزور طبقے کی مدد کا عظیم نظام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی کا ذریعہ اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام قرار دیا ہے۔ یعنی صدقہ فطر کے دو عظیم فائدے ہیں، روزوں کی کمی کو پورا کرنا اور دوسرے نمبر پر غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ کئی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پاکیزگی سے مراد صدقہ فطر اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل مسلم حر او عبد ذکر او انثى صغیر او کبیر۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، چاہے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، گھر کا سربراہ اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک سا تقریباً 3.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ فقہاء نے بیان کیا ہے، اگر گیہوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نصف سا یعنی تقریباً 1.25 کلو گیہوں، اور جو کھجور کشمش وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 سا ہے۔ آج کے زمانے میں قیمت ادا کرتے ہیں لوگ، تقریباً اندازہ لگا کر گیہوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 100 روپے ہوں گے تقریباً، اور کھجور کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 350 بنتے ہیں، اور کشمش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 500 بنتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین صدقہ فطر کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے تاکہ عید کے دن کسی محتاج کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک غریب عورت کو دیکھا جو کچرے کے ڈھیر میں مردہ مرغی اٹھا رہی تھی، کچھ کھانے کی چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہ ایسا کیوں کر رہی ہو، ایسی چیزیں کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنا پورا خرچ اسی خاندان کو دے دیا اور فرمایا، آج ہمارے لیے سب سے بڑا حج یہی ہے کہ ہم ایک بھوکے انسان کا پیٹ بھر دیں۔ یہی اسلام کی روح ہے۔ ذرا تصور کرو، عید کی صبح ہے، بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، گھروں میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن اسی شہر میں کوئی ایسا گھر بھی ہے جہاں بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اسلام اس منظر کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، پہلے صدقہ فطر ادا کرو پھر عید کی نماز کے لیے جاؤ۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، اپنی طرف سے
اور جو ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کی طرف سے ادا کرے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے، اور مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ رمضان المبارک ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ دل کی نرمی بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں خوشی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس خوشی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ صدقہ فطر اصل میں اس پیغام کا نام ہے کہ اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرو۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اس کے بندوں کو خوش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔